مرزا جلمی نے تو پہلے اللہ واسطے رزق ثابت کیتا، ٹینشن ثابت کیتی، پریشانی نو ظاہر کیتا کہ رب پریشانی لیندا ہے، او دے واسطے سوچنا ثابت کیتا۔ مرزا جہلمی دے اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ جناب تھوڑی جڑی وہ انکم ہے جڑی تسی کما رہے ہو یوٹیوب تو وہ کتنے جا رہی ہے، وہ کہڑی جگہ تے لگ رہی ہے، وہ پیسے کہڑی جگہ تے لگ رہی ہے؟ کہندا وہ اللہ تعالیٰ دے کھاتے جمع ہو رہی ہے، اللہ دے اکاؤنٹ وچ، اللہ دے بینک جمع ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اللہ نے بینک بھی بنا لیا، اکاؤنٹ بھی کھول لیا، اللہ نو پیسے دی بھی لوڑ ہو گئی، لینا اللہ تعالیٰ تے ہر شے تو پا کے او تعالیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ یوٹیوب سے کروڑوں روپے کماتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے بینک میں چلے جاتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں آتے۔ آپ یوٹیوب سے کروڑوں روپے کماتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ یا تو یہ کہنا چاہنا ہے کہ خدا ہی مرزا جہلمی ہے، جس طرح تو پہلے آکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں جنت بھیجنا ہے، میں نے اتنے رب نے میری گاڈ بنانا ہے، کن فیکون اللہ نے میں عطا کر دینا ہے، تمام اختیارات میرے کول ہونے ہیں، بس اللہ تے میرے مابین جڑا فرق ہے مخالق و مخلوق دا ہے، باقی ہر چیز دا وارث میں مرزا جہلمی ہونا ہے۔ وہ ولی ذات نے آخیا کہیں کہ تو جنت جانا ہے۔ پورے قرآن کدا ہی نہیں ہے کہ منافق جنت جاوے، بلکہ منافقاں دے تے رد واسطے اللہ نے قرآن 13 آیات نازل فرمائیاں۔ انبیاء تو ٹارگٹ کیتا ہوا ہے، صوفیاء نو ٹارگٹ کیتا ہوا ہے، ولیاں نو ٹارگٹ کیتا ہوا ہے، تو اصحاب نو تو ٹارگٹ کیتا ہوا ہے، اہل بیت نو ہی جناب تو نہیں چھڑیا، حضرت امیر معاویہ تے تیری زبان جڑی ہے تو نہیں کھوتے جڑی لمبی کاڑی لینا ہے۔ تو اسلام دا کوئی گوش ایسا نہیں جتھے تو وار نہیں کیتا، ہر جگہ تے تو وار کیتا ہے۔ تو بکواس کیتی ہے تے کہنا میں جنت جانا ہے تے ہر چیز میرے انڈر ہیٹ ہونی ہے، تو آنا اس وجہ تو میں اللہ دی عبادت کردا کہ اس نے میں کن فیکون دینا ہے۔ کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی۔ اللہ تو اکیلا تھا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا، تو بھی ہمیشہ رہے گا، تیرا بھی آرڈر چلے کہ منی گاڈ انسان بن گیا، منی گاڈ انسان بن گیا۔ بلکہ تو اے آخ کہ اللہ تعالیٰ نے میں دو سکتے سب تو نچلے درجے وچ رکھنا ہے جتھے منافق رہندے، بلکہ منافقت ہی کوئی ایک درجہ تو اتھے تو رہنا ہے، کیونکہ تو ہے بھی کراڑ، تو ہے ہی کافر، تو ہے ہی منافق، تو ہے قادیانی، تو جمع ہی حرام دا ہے۔ تو آخدا ہے کہ جناب والا میں جنت جانا ہے۔ اتل بعد ذالک الزنیم، جڑے نبیاں نو بکواس کردے ہیں، جڑے نبیاں نو بھوکدے ہیں، او حرام دے جمے ہوئے حلال دے نہیں۔ قادیانیاں دی اولاد ہے تو مسلماناں دا نو، مسلماناں دا ہوئے تے تیرے سینے چ ادب ہوئے، رسول دی آل دا ادب ہوئے، انبیاء دا ادب ہوئے، ملائکہ دا ادب ہوئے، اور اصحاب قرآن اہل بیت دا ادب ہوئے۔ قرآن فرماندا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اولیاء تو میرے برگزیدہ اور چنیدہ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہو، حضور دنیا سے چلے گئے تو اب یا رسول اللہ کہنا ختم ہو گیا، جب تک حیات تھے تو یا رسول اللہ کہیں، تو پھر یہ بھی بتانا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ نے فرمایا سونیا انہاں دا منہ تا نہیں کہ انہاں میں عذاب نہ دیواں، پر انہاں دے اندر تو موجود ہے، اس وجہ تو عذاب نہیں دیندا۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیا اس رحمت سے مراد تیرا منہ ہے؟ اس رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم میں موجود رہنا ہے۔ تم کا تو جناب جب تک زندہ تھے تو مانگو، زندہ نہیں ہے تو نہ مانگو۔ او مردہ اسی تو مردہ اسے تیرا پیو قادیانی جڑا لیٹرین میں مریا ہے۔ ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔